نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہے کہ جب یہود کو خیبر کی طرف جلاوطن کیا گیا تو مسلمانوں کے بچے بھی ساتھ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا اور اسلام کی دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، اور انہیں ان پر سختی کی اور اسی طرح انہیں مارا پیٹا اور اسلام کی طرف بلایا، لیکن وہ اس بات پر قطعاً تیار نہیں ہوئے۔ تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اپنے بچوں پر سختی کی ہے، مارا پیٹا ہے، اور وہ پھر بھی یہودیت سے اسلام کی طرف نہیں آئے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر اور سختی زبردستی نہیں ہے۔ دین کے لیے تبلیغ ہے، ترغیب ہے، اور اعلیٰ اخلاق اور دینی اوصاف کو بیان کرنا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئیں۔ جبراً ڈنڈے کے زور سے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق بھلائی گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ نے انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے وہ بھلائی کو گمراہی سے واضح فرما دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس شخص نے انکار کیا طاغوت کا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں لا اکراہ فی الدین سے بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ جو مرتد کی شرعی سزا ہے اس کو نہیں مانتے، اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ مرتد کی شرعی سزا، تم لوگ شرعی سزا کیوں دیتے ہو، حالانکہ قرآن میں لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حالانکہ مرتد کی جو شرعی سزا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اسے 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مان گیا، شکوک و شبہات دور ہو گئے اس کے، تو پھر فبیہا، اگر نہ دور ہوا اس کے، وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا، تو اس کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اعتراض و مغالطہ دیا گیا، اسلام میں جبر نہیں ہے تو مرتد کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابتداءً دخول اسلام میں کوئی جبر زبردستی نہیں ہے۔ اب مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد اس پر سزا ہے وہ بغاوت کی ہے، کہ اس نے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ بغاوت کی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جب کسی ملک میں شر فتنہ ہوتا ہے اور ملک کی حکومت ہوتی ہے، اس کا کوئی باغی ہو، تو وہ حکومت اسے معاف نہیں کرتی اور اسے سزا دیتی ہے۔ تو جو اللہ جل شانہ کا باغی ہو، دین کا باغی ہو، اسے سزا کیوں نہیں دی جائے گی؟ اسے کیوں معاف کیا جائے گا؟ یہ سزا اس کو اسی وجہ سے دی جاتی ہے۔ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا۔ اب یہاں طاغوت کا معنی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ شیطان ہے۔ طاغوت سے مراد یہاں شیطان ہے۔ اسی طرح طاغوت سے مراد بت بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس طاغوت کا معنی جادو بھی ہے، جادوگر بھی ہے، مختلف معنی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کا معنی بیان فرمایا کل ما یعبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت اور پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ جیسے لات، منات، عزا کی پرستش مشرکین کرتے تھے، تو یہ بھی طاغوت میں داخل ہیں۔ تو فرمایا جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوطی سے کڑے کو پکڑ لیا، اور ایسا کڑا لا انفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات علامہ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سماعت فرمائیں کہ حضرت ایک مرتبہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، تو بیان کے دوران کسی نے چٹ دی، اور اس چٹ پر یہ سوال لکھا کہ آپ کو تو لوگ کافر کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت بریلویت علماء دیوبند کے خلاف ہر مسجد میں ہر جگہ نعرے بازی اور کفر کے فتوے یہ چیزیں تھیں، تو اس نے یہ بات لکھ کے دی، آپ کو تو لوگ کافر کہتے ہیں۔ تو حضرت نے وہ چٹ پڑھی اور اس کے جواب میں فرمایا، ہاں میں کافر ہوں، مجھے اپنے کفر پر فخر ہے، یہ فرما دیا۔
تو لوگ بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا کہ کیسے آپ جو یہ اپنی بات کہہ دی۔ تو حضرت نے فوراً جو ہے نا ان کے اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ آیت پڑھی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہ جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، تو میں طاغوت کا انکار کرنے والا ہوں، میں طاغوت کو نہیں مانتا، میں انگریز کو نہیں مانتا، میں اس وجہ سے کافر ہوں، یعنی میں انگریز کا، شیطان کا، میں بتوں کا کافر ہوں، ان کا انکار کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے مضبوطی سے کڑا پکڑ لیا، ایسا کڑا کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع، سننے والی ذات ہے اور جاننے والی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق بلائی واضح ہو گئی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے مضبوطی سے کڑے کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، اس کے لیے ٹوٹنا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔